اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری کیوں جائز ہے؟ آج کی دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں؟ ناظرین اکرام، آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری کیوں جائز ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں۔ سابقہ ادوار میں جب اسلام اور کفر کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو جو مرد کفار کی فوج کے مارے جاتے تھے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں یا قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں تو مسلمانوں کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، یعنی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر بیویاں بنا لیں یا آزاد کر دیں۔ لیکن اسلام میں ان عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت میں کوئی دشمن غیر مہذب عورت کو بیوی نہیں بنانا چاہتا اور نہ ہی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اب اگر آزاد چھوڑ دیں تو پھر ان کی کفالت کون کرے گا؟ یعنی ان کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ برائی کی طرف جائیں گی، برائی پھیلے گی، زناکاری عام ہوگی، اس لیے ایسا کرنا بھی درست عمل نہیں ہے۔ اسلام میں کفار کی عورتوں سے شادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باندھی تھیں، آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور بیوی بنایا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ اسلام میں باندھی یا لونڈی کے ساتھ شادی کرنے سے ہرگز منع نہیں فرمایا ہے، لیکن ان کے ساتھ شادی کرنا لازم بھی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسلام نے ایسی عورتوں کے لیے ایک درمیانی راستہ بتایا ہے اور وہ ہے لونڈی بنا لینا۔ اسلام نے ایسی عورتوں کی ذمہ داری ریاست پر نہیں ڈالی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ ایسی عورتوں کو مردوں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کی کفالت کر سکیں۔ ایسی صورت میں عورت مرد کی فرما برداری اور خدمت کی پابند ہوگی اور مرد اس کے نان نفقہ کا پابند ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ عورت جو باندھی تھی اور مرد کے ذمہ میں دی ہے، اس عورت کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت یا تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی صورت میں یہ اسلام نے اس عورت کو جنسی خواہشات جو اس کا حق بھی ہے، اس کی اجازت اس مرد کو دی ہے جو اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہے۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت عام پبلک پراپرٹی نہیں بنے گی بلکہ باعزت ایک مالک کے پاس ہوگی۔ پھر اسلام نے اس کے کچھ رہنما اصول بھی طے کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں حکم ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا کر توڑ دی تو پھر تم پر لازم ہوگا کہ تم باندھی کو آزاد کر دو، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر انسان کے ہاتھوں قتل ہو گیا یا ایک دفعہ بھی یا یہ کہہ دیا کہ یہ باندھی میری طرف سے آزاد ہے تو پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس باندھی کو فوری طور پر آزاد کرے۔ اب وہ اس عورت کو باندھی یا غلام نہیں رکھ سکتا یا لونڈی نہیں رکھ سکتا، چاہے کوئی مذاق میں ہی کیوں نہ ایسا کر دے۔ یاد رکھیے، طلاق کے لیے 3 بار کہنے سے یا اقرار کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، مگر باندھی کو ایک بار آزاد قرار دیا جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، اب وہ باندھی نہیں رہی۔ نمبر 3، اگر مالک کے ہاں رہتے ہوئے دوران لونڈی اولاد ہو گئی تو ایسی صورت میں مالک اس باندھی کو اب فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی آزاد کر سکتا ہے جب تک کہ مالک مر نہ جائے۔ نمبر 4، اگر لونڈی یا غلام کچھ رقم مالک سے طے کر لیں کہ اتنی رقم دیں گے تو تم ہمیں آزاد کر دو، تو وہ رقم ادا کرنے پر مالک کو انہیں آزاد کرنا ہوگا، اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ پھر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ رقم کا بندوبست کر سکیں۔ ناظرین، اسلام نے باندھی یا غلام کو بڑی عزت دی ہے۔ اسلام میں باندیاں یا غلام کو پڑھا لکھا کر بڑے معتبر مقام تک بھی پہنچایا گیا ہے، اور یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے باندھی یا غلام کو اتنا مقام اور حقوق دیے، جبکہ دیگر مذاہب میں نہ تو باندھی یا غلاموں کو عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام نے باندھی کو پبلک پراپرٹی بننے سے بچایا، زناکاری سے بچایا اور ایک مالک کو اس کا ذمہ دار بنایا، اور پھر لونڈی کے حقوق کا تعین کیا، اور آخر میں اگر وہ آزاد ہونا چاہے تو اس کی بھی صورتیں بتائیں اور آسان راستہ اور طریقہ کار بھی بتایا، جبکہ دیگر مذاہب میں نہ تو عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی حقوق اور نہ ہی کوئی مقام دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لونڈی کو بغیر اجازت کے مالک کے لیے جائز
قرار دیا ہے اور وہ سام بستری کر سکتا ہے. بہت شکریہ.